الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہوا۔ آپ کا تعارف اور آپ کے کچھ فضائل عرض کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس شخصیت کے صدقے ہماری گزری ہوئی زندگی کی ساری کوتاہیاں معاف فرمائے، اور آئندہ جو زندگی رہ گئی ہے نافرمانی اور معصیت سے بچ کر گزارنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں۔ آپ کا نام مبارک ہے عائشہ۔ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت ام رومان بنت عامر ہیں۔ آپ قوم قریش سے ہیں۔ آپ کا لقب صدیقہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین نے آپ پر کچھ الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دفع فرمایا۔ قرآن پاک کی 18ویں پارے میں سورہ نور کی تقریباً 18 آیات نازل فرمائیں، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس دن سے آپ کو صدیقہ کہا جانے لگا۔ آپ 17 رمضان المبارک بروز منگل سن 57 میں اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آپ کا مزار مبارک جنت البقیع شریف مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کی جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تقریباً 67 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ آپ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واحد کنواری زوج محترمہ ہیں، اور آپ کا فوٹو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بہترین کپڑے میں پیک کر کے رکھ کے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا، اور ساتھ بتایا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوج محترمہ ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اریتو کہ فی المنام، مجھے خواب میں آپ دکھائی گئیں، 3 لیال، 3 رات تک، یجیء الملک فی سرقۃ من حریر، ریشم کے ایک کپڑے کے ایک ٹکڑے میں ایک فرشتہ آپ کی تصویر لے کر آتا تھا۔ فقال لی ہذہ امرأتک، اور مجھے اس نے بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا، فإذا انت ہی، تو اس میں دیکھا کہ آپ موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ آج جب ہم اس گئے گزرے حالات میں اپنی اولاد کے رشتے کے لیے اچھا اور مذہبی گھرانہ دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں، تو دیکھیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بہترین تحفہ عنایت فرمایا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ متعین ہوئی۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، یقرئک السلام، یہ تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ نے جواب میں عرض کیا، وعلیہ السلام، حضرت جبریل پر بھی سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور وہ دیکھتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ
ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ لوگ جب حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ہوں تب تحفے دیتے ہیں، ایسا ہو کہ حضور جس زوجہ محترمہ کے پاس تشریف رکھیں وہاں ہی آپ کے تحفے آ جایا کریں، حضرت عائشہ کی تخصیص نہ ہو۔ تو حضور سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا تؤذین فی عائشہ، عائشہ کے معاملہ میں مجھے دکھ نہ دو۔ پھر ازواج مطہرات نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی تو آپ نے انہیں بھی فرمایا الا تحبین ما احب، اے فاطمہ کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ انہوں نے عرض کی ضرور رکھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا احبی ھذا، ان سے محبت کرتی رہو۔ مشکاشی میں ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر، سرید شوربے میں بھگو کر اور روٹی کھانا۔ اور مشکاشی میں ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آئی تو ہم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور فوراً ان سے حل کروا لی، اور اللہ کی قسم ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی بھی فصیح اور بلیغہ نپی تلی بات کرنے والی کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ، ایسی کوئی عالمہ بھی نہ دیکھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ 2210 احادیث آپ نے روایت کی ہیں۔ گنبد خضرا شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ پاک، یہ اصل میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوتی تھیں۔ بعد از وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہائش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہوا۔ سبحان اللہ۔ باپ صدیق بیٹی صدیقہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ درجات ان پر کروڑہ رحمتیں فرمائے اور ان کے بے شمار درجات بلند کرے اور ان کا فیض و فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔